محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان عبد المتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک انٹرویو عمران خان صاحب کا وقفے سے گردش کر رہا ہے اور وہ انٹرویو کیونکہ میں نے لیا تھا عمران خان صاحب کا اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے, میسج ٹی وی پر وہ نشر ہوا. اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایکسپلینیشن ویڈیو سامنے آ جائے, کیونکہ انفارچونیٹلی اکثر یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ اس انٹرویو کو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرتے ہیں. مجھے کسی سیاسی بحث بازی میں نہیں پڑنا, لیکن وہ انٹرویو کیونکہ خالصتاً ختم نبوت کے حوالے سے تھا, اس لیے اس کے حوالے سے ایکسپلینیشن دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. ہوا کچھ یوں تھا کہ 2014 میں عمران خان صاحب نے عاطف میاں کا نام لیا دھرنے کے دوران کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم عاطف میاں کو اکانومسٹ ہیں, کیونکہ وہ اکانومی کا جو وزارت ہے وہ ہم عاطف میاں جیسے لوگوں کو دیں گے. تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ عاطف میاں تو ایک ویل نون قسم کے قادیانی ہیں. ہم نے عمران خان صاحب کو ریچ آؤٹ کیا اور ان کو یہ بتانے کے لیے اس ایشو کو سامنے رکھا ان کے. عمران خان صاحب سے میں نے 1-to-1 انٹرویو کیا. یہ انٹرویو 5 اکتوبر 2014 کو ہوا. جو کنٹینر تھا جہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا اس کنٹینر کے اندر, اس میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ عاطف میاں کیونکہ قادیانی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے, تو آپ کا ختم نبوت کے بارے میں کیا بیلیف ہے اور آپ ایسے قادیانی کو کیسے لے کر آئیں گے. جس میں عمران خان صاحب نے کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عاطف میاں ایک قادیانی ہے اور ختم نبوت کے خلاف ہے. انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ بات کی کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یا ان کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے کیٹاگوریکلی کی. یہ انٹرویو 5 اکتوبر 2014 کو نشر ہوا اور اس کے نشر ہونے کے بعد جو قادیانی خوش ہو رہے تھے, دھوم دھڑکا کر رہے تھے, وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور اگلے دن قادیانیوں کے جو ربوہ ٹائمز اخبار ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ صف ماتم بچھ گیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملا کے انفلوئنس میں آ کے, ملا کے پریشر میں آ کے عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ سے پھر گیا ہے اور ملا کے پریشر میں آ کے ہی ہو گیا ہے. اور ہر جگہ جو ہے وہ میرا جو عمران خان صاحب سے لیا گیا انٹرویو تھا وہ چلنے لگا اور انہوں نے اس کلپ کو چلایا اور مجھے بہت سارے لوگوں کی مبارکبادیں بھی موصول ہوئی کیونکہ ایک بڑا ایشو تھا اور ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کا سامنے آنا یہ بذات خود ایک بہت اچھی چیز تھی. یہ سب کچھ ہوا, لیکن افسوس یہ ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کروں کہ بعض لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی یقین نہیں آتا. ایسی ہی ایک حرکت اس انٹرویو کے ساتھ کی گئی. اس انٹرویو کے اس حصے کو جس میں عمران خان صاحب کیٹاگوریکلی یہ کہہ رہے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کو ایسے انداز میں کاٹ کے ایڈٹ کر کے اس کو ریلیز کیا گیا. اس کا چھوٹا سا ایک حصہ, حالانکہ یہ جو پورا انٹرویو ہے 11 منٹ کا ہے اور جو ختم نبوت سے متعلق بات ہے وہ تقریباً 3-3.5 منٹ کی ہے, لیکن صرف اتنے حصے کو جو چند سیکنڈز کا تھا اس انداز میں کاٹ کر وائرل کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے عمران خان صاحب نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان ہے. تو مجھے بڑا اس بات کا افسوس بھی ہوا, دکھ بھی ہوا. اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آج حاضر ہوں کہ آپ کے سامنے یہ ایکسپلینیشن رکھوں کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور کیا ہوا اور یہ جو ایڈٹ شدہ حصہ چل رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ سارے چیز کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. وہ پورا انٹرویو میسج ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر ابھی بھی موجود ہے, اس کا نیچے ہم لنک ڈسکرپشن میں دوبارہ ڈال دیں گے. اس کے متعلق 2 یا 3 سال پہلے ایک ایکسپلینیشنی ویڈیو
کہ وہ فیک انٹرویو کا کیا سین ہے وہ بھی ہم نے بنائی، اس کا بھی لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس سے بھی آپ نے مسلکی اختلاف رکھنا ہے، سیاسی اختلاف رکھنا ہے، جو بھی اختلاف رکھنا ہے آپ رکھیں، لیکن خدا کے لیے اپنے ان سیاسی اختلافات کی بھینٹ مذہب کو مت چڑھائیں، اور کسی آدمی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، یا یہ آدمی نعوذ باللہ کافر ہے، ادارہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی اور دوسرا آدمی ایسا نہیں ہے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، آپ مرتد ہو جاتے ہیں، آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی بھی آدمی چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، جو پرو اسلام ہے، تو اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔